اعظم کا ہے۔ اچھا، فاتحہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ 11ویں کی فاتحہ ہے نا، یہی تو ہوتا ہے نا 11ویں کی فاتحہ۔ یہ کمال کی بات یہ ہے کہ اگر وہ رجب میں بھی ہوگی تو تب بھی 11ویں کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسی مشہور ہوئی ہے سرکار غوث اعظم کی یہ فاتحہ نیاز کہ جب بھی کریں آپ، سال میں کسی بھی مہینے کریں، لیکن نام کیا دیں گے؟ 11ویں فاتحہ۔ جب کسی بھی مہینے کریں تو یہ عظمت ہے، تو پھر 11ویں کے مہینے میں کیوں نہ ان کا ذکر ہو، کیوں نہ ان کی فاتحہیں عام ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن شان تو بہت سنی ہے سرکار غوث اعظم کی۔ قرآن کی تلاوت میں نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء المتقون، اولیاء جو ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں۔ متقی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے کوئی ڈرے نہ ولی بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک دیندار انسان جو ہوتا ہے، جو اچھا انسان جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو جب ولی سے ہٹ کر کوئی اللہ کا خوف رکھتا ہو تو یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ اسے متقی، اسے نیکوکار، اس کے پاس جایا کرتے ہیں، بیٹھا کرتے ہیں۔ تو اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ وہ کتنا خوف نہ رکھتے ہوں گے اللہ سے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر کوئی بندہ زاروں قطار ہو رہا ہے۔ قبولیت کی جگہ ہے نا کعبہ، اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کوئی اگر دعا مانگے، سوچئے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دیکھنے والے نظریں دیکھ رہی کہ ایک شخص رو رہا ہے زاروں قطار، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، میرے عمل اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے۔ اے اللہ، اگر میری نمازیں قبول نہ ہوں، میری حج زکات خیرات تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوں، تو مولا مجھ کو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، یعنی اندھا اٹھانا، تاکہ لوگوں کو دیکھ کر میں شرمندگی محسوس نہ کروں۔ ایسی آواز، ایسی کرب بھری آواز، درد بھری آواز، رقت آمیز آواز سے وہ بندہ کرا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے۔ ایک شخص بیٹھا دیکھ رہا، اسے لگا کہ بہت گناہگار ہے، بہت گناہ کیے ہیں، تبھی اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہا ہے۔ چلو چل کر تسلی دی جائے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر سمندر کے قطرے کے برابر بھی اگر کہ کسی کے گناہ ہو اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ذرات کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو لیکن صدق کے دل سے اگر توبہ کی جائے تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بندے مایوس نہ ہو، اے اللہ کے بندے مایوس نہ ہو، جا کے تسلی دی جائے۔ ارادہ کر کے اٹھے، ہاتھ رکھا پیچھے، تسلی دی ہے بندے پریشان نہ ہو، پروردگار عالم بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جب تسلی دی تو وہ بندہ جو غلاف کعبہ کو تھام کر رو رہا ہے ہٹ گیا، چہرے کے اوپر نقاب ہے۔ سوچنے لگے یہ شخص، چلو چل کر دیکھا تو جائے آخر یہ بندہ ہے کون، میں انہیں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا ہوں، میرے علاقے کے ہیں کہ نہیں کہ۔ اللہ اکبر۔ تو آگے جا کر دیکھا، چہرے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، یہ ہے خشیت ربانی، یہ ہے اللہ کا خوف کہ جن کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، ان کی عارضی کا عالم یہ ہے۔ اور ہم 4 نمازیں پڑھ کے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی نیکوکار نہیں ہے، اور سب پر کیچڑ اٹھانے کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ پلنگوا تو ایسا ہے، حماقہ تو یہ ہے، یہ تو یہ بھی نہیں کرتا، ہم تو یہ کرتے۔ معلوم ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ جو جتنا نیک ہوگا، جو جتنا تقوی والا ہوگا، جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا مجھ سے زیادہ کوئی گناہگار ہے ہی نہیں۔ یہ نیکوکار کی پہچان ہے، وہ سمجھے گا مجھ سے زیادہ کمتر بندہ کوئی ہے نہیں۔ اور جتنا پاپی ہوگا، جتنا جو گناہوں میں لگا رہے گا، صبح شام خرافات میں ملوث رہے گا، اس کا مزاج یہ ہوگا کہ چند نیکیاں کر کے سمجھے گا مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جائزہ لے لیے ہمارے، کہیں ایسا نہیں تو نہیں اس کے زمانے میں ہم بھی آتے ہیں کہ ہم نے 2 نمازیں پڑھ لی،
4 दिन जुमा और 5 टाइम की नमाजें पढ़ ली, अब हम दूसरों पर शुरू हो गए। ये तो ऐसा है, तसल्ली दें, उसको समझाएं बुझाएं, लेकिन हमें इख्तियार नहीं है कि हम किसी पर जो है कीचड़ उठाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, क्योंकि जो नेक होगा वो तो ये सोचेगा मैं पहले अपने आप को सुधार लूं। अगर हम अपने गिरबान में झांक कर देखें तो हमसे ज्यादा बेकार कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर हम एक उंगली उठाते हैं तो 3 हमारे ऊपर पलट के आती हैं। मिसाल सुनिए ना, बुजुर्गों ने कहा कि अगर एक उंगली किसी की तरफ उठाओ तो ये 3 कहाँ जाती हैं? कम बैक वापस आ जाती है हमारी तरफ, और एक उधर जाती, गोया कि ज्यादा कमी हमारे ही अंदर है। अल्लाह की वलियों की शान ये हुआ करती है, ऐसे मकाम नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम की शान क्या कहने। आपकी महफिल में 70 हज़ार लोग बैठा करते थे, और हम तो माइक के बोल रहे हैं तो मस्जिद वाले सुन रहे हैं, अगर बगैर माइक के बोले मस्जिद के बाहर आवाज भी ना जाए भाई, है ना, हकीकत है ना। बगैर माइक के बोले तो मस्जिद के बाहर भी ना जाए, रोड में कोई चलते फिरते भी हमारी आवाज सुन ना पाए, सिर्फ मस्जिद वाले सुन पाए जो सामने नजर आ रहे हैं, ऊपर वालों को भी सुनाई ना देगा। लेकिन सरकार गौसे आजम की शान 70 हज़ार का मजमा, और ऐसे तकरीर नहीं करते थे। पहले आपने तकरीर शुरू भी नहीं करी थी। सरकार गौसे आजम ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए आपके ख्वाब में, ऐ अब्दुल कादिर है बेटा, वाज किया करो ताकि तुम्हारे वाज से लोगों को नसीहतें हों, लोगों की इस्लाह हो। या रसूलुल्लाह, मैं अजमी और ये अहले अरबी अरब के लोग, मैं डरता हूँ कि इनके सामने मैं बयान कैसे करूँ। मेरे आका ने फरमाया परेशान ना हो बेटा, मुंह खोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुंह खोला, सरकार दो आलम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दान गौसे पाक के मुंह में डाला। कितनी मरतबा? अगले दिन फिर सोए, मौलाए कायनात फातह खैबर दामादे पैगंबर तशरीफ लाए। हज़रत अली ख्वाब में आए, अब्दुल कादिर बेटा मुंह खोलो। आपने मुंह खोला, हज़रत अली ने 6 मरतबा लुआबे दान डाला। कितने मरतबा? हज़रत गौसे आज़म ने अर्ज़ किया, ऐ मौलाए कायनात, नबी कायनात ने तो 7 मरतबा लुआबे दान डाला है, आपने 6 मरतबा डाला, इसकी वजह क्या? कहा सुनो, वो नबी है, मैं उम्मती हूँ। मैं अली कह रहे हैं कि मैं नबी की बराबरी नहीं कर सकता, सरकार की बराबरी मैं करूं। तो अगर आज कोई कहे नबी हमारे जैसे, तो सोचिए उनका क्या आलम होगा। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, समझ की, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि नबी से बढ़कर कुछ है नहीं, और ये साहबा ने बता दिया कि नबी की शान क्या है। अब अब्दुल कादिर तकरीर करते हैं, आलम क्या है, 70 हज़ार, और आगे की सफ़ों में कोई ऐसे वैसे नत्थू कारा नहीं बैठ जाते थे, कोई भी चलाया। आगे की सफ में वो लोग बैठा करते थे जो अपने वक्त के वली कामिल हुआ करते थे, और काफी कलम लेकर अब्दुल कादिर जिलानी की बातें नोट किया करते थे। उस टाइम रिकॉर्डिंग का तो जमाना तो था नहीं, तो मोबाइल में लगा लिया, रिकॉर्ड हो गया। कलम कापी लेकर आपके बातों को लिखा करते थे। अल्लाह अकबर, बड़ा शोरा था, बड़ा चलता था। इब्ने जौजी नाम के एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, वो शेख अब्दुल कादिर की बुराइयां करते थे, तो ऐसे हैं, तो ऐसे हैं। एक दिन एक कादरी गुलाम जो इधर भी जाता था उधर भी आता था तो सरकारी गौसे आजम का मुरीद, लेकिन इब्ने जौजी की महफिल में भी जाया करता था। ये सुनता कि यार जब देखो इब्ने जौजी बुराइयां करते हैं कि तुम्हारे अब्दुल कादिर ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वैसे। एक दिन कहना कि हुजूर आप बुराई करते हैं, कभी चलकर उनकी महफिल में तो चलिए, कभी बैठिए मेरे शायख की महफिल में। अरे करे क्या होगा वहाँ पर, मैं सब जानता हूँ, उनके क्या पता, अपने अंदाज बात कर। कहना एक बार चल के तो देखिए, आपका मिजाज बदल जाएगा, इरादा करिए, चलो चल के देखते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, दूर से बुराइयां करते, जब करीब आते हैं तो उनका मिजाज चेंज हो जाता है, फौरन बदल जाता है। यार हमको कुछ और समझे थे, कुछ निकला कुछ और, है ना। अब बड़े मशहूर आदमी, लोग उनको जानते हैं, उनकी तकरीर भी लोग सुनते हैं। अगर हम अब्दुल कादिर की महफिल में जाएंगे, हम तो उनकी बुराइयां करते हैं, तो लोग हमें पहचान लेंगे, ले बुराइयां करते थे, आज कुछ सुनने आ गए, है ना। आज कुछ सुनने आ गए तो क्या किया जाए, रुमाल डाल लो, चादर डाल लो, दिखाई नहीं देगा। आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बड़े बड़े मौलाना की बुराइयां करते हैं, लेकिन जब उनकी तकरीर होती है तो चबूतरे में किनारे बैठ के सुना करते हैं। ये मकबूलियत की पहचान है ना, ये मकबूलियत की पहचान है। इसका मतलब तुम समझते हो कि कुछ है इसके बाद, तभी इसके महफिल में आ रहे हो सुनने, भले करीब नहीं, दूर से सुन रहे हो, है कि नहीं। वो भी चादर डाल के पहुंच गए। अच्छा, हम लोग की तरह नहीं मामला कि जो घर से तैयारी करके आए, ये मिजाज बना कर आए, वही आपके सामने पेश कर दिया, है ना। गौसे पाक की शान, अल्लाह अकबर। कारी किरात किया करता था। अब कारी का मिजाज है, कोई भी किरात कर ले, कोई भी सूरत की तिलावत कर दे, और जिस सूरत की तिलावत करता था, जो भी आयत पढ़ता था, सरकार गौसे आजम उसका तर्जुमा करते, फिर उसकी तफसीर बयान करते। अब कारी के दिल में क्या है,
کیا پڑھنے جا رہا ہے اور اس کی تفسیر کرنا, ترجمہ کرنا, پھر تفسیریں بیان کرنا. ایک نہیں کئی تفسیریں بیان کرتے تھے. اللہ اوپر. قاری نے اپنی عادت کے مطابق تلاوت کی, قرآن کی آیت پڑھی, سرکار غوث اعظم نے اس کا ترجمہ کیا. ترجمہ کرنے کے بعد اب تفسیر شروع ہو گئی. ایک تفسیر پڑھی آپ نے تو قادری غلام تھا جو ان کو لے کے آیا تھا, ہے نا, اس کو ابن جوزی کو لے کر آیا تھا ساتھ میں, اور ابن جوزی چادر ڈالے بیٹھے ہوئے تھے. تو قادری غلام نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے ان کی طرف دیکھا, ایسے کہا مطلب یہ تفسیر کوئی خاص بات نہیں, مجھے آتی ہے, جو غوث اعظم کر رہے ہیں مجھے آتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ نے دوسری تفسیر کری, پھر اس نے ادھر دیکھا, انہوں نے ادھر ایسے کہا, یعنی یہ بھی مجھے آتی. 1 2 3 4 5 11. یہاں ایک تفسیر نہیں بنتی لوگوں سے, وہاں پہ غوث اعظم 11 تفسیریں کر رہے ہیں. 11 تک تو یہاں سے وہاں کنیکشن ہوتا رہا, ہر بات میں یہاں, یعنی مجھے یہ بھی آتی ہے, یہ بھی آتی ہے, یہ بھی تفسیر مجھے معلوم ہے. لیکن جب 11 کے بعد 12 کا نمبر لگا, کہو جب 11 کے بعد 12 کا نمبر لگا, اب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ادھر نہ دیکھا بلکہ سر جھکا لیا, یعنی یہ تفسیر تو میں نے بھی نہیں پڑھی. ابن جوزی نے سر کو جھکا لیا, یہ میرے بس سے باہر ہے, یہ تو میں نے پڑھی نہیں, یہ تو مجھے معلوم نہیں. اب 12 ہو گئی, 13 ہو گئی, 20 ہو گئی, سر نہیں اٹھا, سر جھکا کے جھکا ہے. 20 21 25 23 24 34 35 اور 40. اللہ اکبر. 40 تفسیریں سرکار غوث اعظم کر رہے ہیں, اور کرنے کے بعد یہاں سر اٹھتا نہیں ہے. اس کے بعد سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, سنو ابھی تک تو یہ قال کی تفسیریں تھی, اب حال کی سنو. ابھی تک قال کی سن رہے تھے, اب حال کی سنو. اللہ اکبر. جب اتنا کہا کہ 40 تفسیریں قال کی سنی ہیں, اب حال کی عبد القادر بیان کرنے جا رہا ہے, تو یہ اٹھے مسجد میں آ گئے. ابن جوزی نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا, اس بندے نے دیکھا کہ ابن جوزی کہاں گئے, غائب ہو گئے. جب تلاش کیا تو کہیں نہ ملے. سرکار غوث اعظم کے قدموں کو تھامے بیٹھے ہیں, قدموں کو تھامے بیٹھے. سرکار غلطی ہو گئی, ہم نہ سمجھے تھے, اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا. اور سرکار اب دیر نہ کریے, ہمیں اپنا خادم بھی بنائیے, اپنا مرید بھی بنا لیجیے. یہ ہے سرکار غوث اعظم کی شان. لیکن آج ہی دیکھیے غلاف کعبہ پکڑے ہوئے, مقام یہ ہے, لیکن آج ہی دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سمجھتے ہیں کہ ولیوں کے یہاں سے کچھ نہیں ملتا, ان کو کچھ ملتا بھی نہیں. ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ولی کی گرد, ولی کے پیر سے, اگر کامل ولی ہے اس کے گرد, اگر جو پیر میں گرد لگی ہے, اگر اس گرد میں چہرے میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت ثواب دیا کرتا ہے. سمرقند بخارا کا ایک بادشاہ چلا جا رہا تھا اپنے قافلے کے ساتھ. جمال الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان کے مرید اس فرش کو اٹھا کر باہر گلی میں جھاڑ رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, مدرسے کے بچوں کو بھی کبھی دیکھا ہو, یا مسجد میں دیکھو, جان مادے کافی دن بچھی رہتی ہے تو اس کو لے کے کچھ لوگ, تو کیا ہوتا ہے, کیا نکلتا ہے اس سے؟ ہاں سب جانتے, سب نے کیا بھی ہوگا, کچھ نہیں تو اپنے گھر کا تو کیا ہی ہوگا. تو 4 لوگ, 4 مرید شیخ جمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ کے ولی گزرے, ان کی وہ چٹائی, وہ دری جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے, اس کو جھاڑ رہے ہیں. سمرقند کا بادشاہ چلا رہا ہے, دھول اڑنے لگی تو فوراً سپاہی آگے بڑھے کہ جائیں بتائیں, روکو بھائی, بادشاہ آ رہا ہے, یہ گرد و غبار اڑا رہے ہو تم, بادشاہ آ رہا ہے. جانے لگے تو بادشاہ نے پوچھا, یہ بتاؤ یہ گرد کاہے کو اڑ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت جا کے پتہ کریں. جا کے پوچھا تو بتایا خادموں نے کہ اپنے پیر کی وہ جو دری جس میں آپ بیٹھا کرتے ہیں, بات و نصیحت کرتے ہیں, اس کو جھاڑ رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں. بادشاہ کو آ کر بتایا کہ حضور دری جھاڑ رہے ہیں, اللہ کے ولی ہیں حضرت جمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے مرید ان کی جو ہے دری صاف کر رہے ہیں, اس کی گرد اڑ رہی ہے, لہذا ہم لوگ جا رہے ہیں روکنے کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں, ان کو روکو نہیں, بلکہ میرے جو ہے قافلے کو اور قریب لے جاؤ, اور قریب لے جاؤ, اور سنو ان سے کہو جتنی تیز یہ جھاڑ رہے ہیں اور زیادہ تیز جھاڑیں, اور زیادہ تیز جھاڑیں. اللہ اکبر. حکم ہوا بادشاہ کا, انہوں نے اور تیز جھاڑنا شروع کر دیا. اب بادشاہ کا دیکھیے مزاج, دیکھیے انداز, دیکھیے ولی سے محبت, دیکھیے اس نے اپنی پگڑی اتاری, اپنا شاہانہ تاج اتارا,
اور اس کے بعد سر کو جھکایا تو اب دھول اڑ رہی ہے، سروں میں پڑ رہی ہے، بال گرد ہو رہے ہیں، چہرے میں گرد لگ رہی ہے، پورے جبے میں گرد لگ گئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہنے لگے اب میں مطمئن ہو گیا، اب چلو آگے، چلو آگے بھائی، کام ہو گیا ہمارا مقدر سنور گیا، چلو آگے، اللہ اکبر۔ موت آئی، جب اس بادشاہ کو، سمرقند کے بادشاہ، بخارا کے بادشاہ کو موت آئی، کسی اللہ والے نے اسے دیکھا خواب میں، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا عمل کیا؟ کہا میرے گناہ تو بہت تھے، جب نامۂ اعمال تولے گئے تو گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، تو فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اب اسے جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ نیکیاں تو کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، جہنم میں جانے والا تھا، خدا کا فرمان آیا اسے جہنم میں نہ لے جانا، بلکہ دیکھو اس کے چہرے پہ میرے ولی کے قلم کی دھول لگی ہوئی ہے، یہ ولی کے قلم کی دھول سے نہایا ہوا ہے، اس کا مقام، اس کا مسکن، اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ میں نے جنت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے ولیوں کی شان، جو سمجھتے ہیں انہیں ملتا ہے، جو سمجھتے نہیں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔